عالمی انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کی سالانہ رپورٹ میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں بشمول جعلی مقابلوں اور حراست میں کشمیریوں کے قتل، جبری گرفتاریوں اور گمشدگیوں اور آزادی صحافت پر قدغن پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ 2022 کی یہ سالانہ رپورٹ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے جرائم پر اس کے دوست امریکہ کی طرف سے ایک اور فرد جرم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس کی طرف سے حراست میں لیے گئے افراد کی گرفتاری کو ظاہر نہ کرنے سے مقبوضہ علاقے میں دوران حراست گمشدگیوں کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ رپورٹ کے مطابق جیل کے عملے کی طرف سے زیر حراست افراد کے رشتہ داروں سے ان کے پیاروں کی نظر بندی کی تصدیق کے لیے رشوت طلب کرنے، دوران حراست پولیس کی طرف سے قیدیوں پر تشدد کے نتیجے میں ہلاکتوں اور جیل کے عملے اور دیگر خطرناک مجرموں کی طرف سے کشمیری نظر بندوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان پر تشدد کی اطلاعات بھی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پولیس جھوٹے اور من گھڑت الزامات کا اعتراف کرانے کے لیے نظر بندوں پر وحشانہ تشدد اور دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتی ہے۔ جیل حکام نظر بندوں خصوصاً کشمیری قیدیوں کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دیتے یا محدود اجازت دیتے ہیں۔ مارچ 2021 میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے مودی حکومت سے جموں کشمیر میں جبری حراست، ماوراء عدالت قتل اور گمشدگیوں کے الزامات خصوصاً نصیر احمد وانی کے بارے میں تفصیلات طلب کی تھیں، جو 2019 میں بھارتی فوج کی طرف سے پوچھ گچھ کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ 29 جولائی کو جبری گمشدگیوں کے بارے میں ورکنگ گروپ اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں نے مقبوضہ کشمیر میں متعدد مقامات پر دریافت ہونے والی اجتماعی قبروں، ان میں مدفون افراد کی باقیات کی مناسب فرانزک تحقیقات، ان کی شناخت اور دوران حراست لاپتہ کشمیریوں کی تلاش کے لیے کوششیں نہ کیے جانے پر تشویش ظاہر کی تھی۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے واقعات کی تحقیقات اور ان میں ملوث اہلکاروں کے احتساب کا مطالبہ کرنے والے انسانی حقوق کے علمبرداروں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنانے کی اطلاعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے مسلم اکثریتی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی افواج کی پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں ماوراء عدالت قتل کے واقعات کا سلسلہ بھی جاری رہا، جن میں امشی پورہ شوپیاں میں راجوری کے 3 معصوم اور کم سن مزدوروں کا جعلی مقابلے میں ماوراء عدالت قتل بھی شامل ہے، جنہیں راشٹریہ رائفلز کے کیپٹن بھوپندر سنگھ نے 18 جولائی 2020 کو قتل کیا تھا۔ بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے انہیں دور دراز علاقوں میں موجود قبرستانوں میں دفن کر دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2014 میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 140ویں درجے سے 150ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو بھارت کی اب تک کی سب سے کم ترین پوزیشن ہے۔ انٹرنیٹ ایڈوکیسی واچ ڈاگ ایکسیس ناؤ کا کہنا ہے کہ بھارت 2022 سمیت مسلسل 5 سال سے دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ بند کرنے والے ممالک کے فہرست میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ امریکی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت نے انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے ان پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کا غلط استعمال کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ دہائیوں سے اپنی ان سالانہ رپورٹس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے جرائم کی تصدیق کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ امریکہ سمیت پوری دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کے جرائم سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کو لگام دینے اور کشمیر میں دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے آگے آئے۔